اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے میں نماز میں ہونے والی کچھ ممکنہ غلطیوں پر گفتگو کر چکا ہوں۔ کچھ ویڈیوز اب تک پہنچی ہوں گی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئیں تو انہیں شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور میرے چینل پیام اسلام کو فالو کیجئے۔ یہ اسلام کا پیغام میں اپنے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کوشش اور کاوش میں کامیاب فرمائے اور احسن طریقے سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گفتگو اور بیان کو قرآن، حدیث، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری اللہ رب العزت سے یہ بھی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت ایک انسان میری کمیاں، کوتاہیوں اور ناقص کم علمی کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی شفقت اور کرم سے میری رہنمائی اور مدد فرمائے۔ سامعین مکرم، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں غسل، وضو اور پھر اس کے بعد نماز کا مکمل طریقہ کار سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک رکن اور پھر اس میں کی جانے والی تلاوت یا قرأت پر اپنی علمی وسعت کے مطابق روشنی ڈالوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے، اور اگر آپ میں کچھ کمی ہے تو آپ بھی اس کمی کو دور کر سکیں۔ آج میں وضو کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ سامعین محترم، دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم عرصہ دراز سے وضو بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں، لیکن کچھ کمیاں اور کوتاہیاں اس طرح ہمارے اندر پک گئی ہیں، رچ بس گئی ہیں کہ ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک یاد دہانی ہے، آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے، زیادہ علم رکھتے ہوں گے، لیکن یہ یاد دہانی ہے جس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی فائدہ ہو۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اگر ان 4 فرائض کو اچھی طرح سے مکمل کر لیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم سنت، مستحبات کا خیال رکھیں گے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ فرائض میں سب سے پہلا فرض، چہرے کو سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح چہرے کو تر کرنا پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض، بازوؤں کو کونیوں سمیت اچھی طرح دھونا، پہلے دائیں بازو کو اور پھر بائیں بازو کو۔ اس کے بعد سر کا مسح ہے، اپنے ہاتھ کی پوروں کو بھگو کر ان کو اس انداز سے جوڑیں اور جوڑ کر پھر سر پہ ہاتھ پھیریں اس طرح پیچھے کو اور پھر واپس لے آئیں، یہ سر کا مسح کہلاتا ہے۔ اور اپنے دونوں پاؤں کو باری باری پہلے دائیں اور پھر بائیں کو ٹکنوں سمیت اچھی طرح دھوئیں۔ یہ ہیں 4 فرائض
اگر ان کو ہم اچھی طرح کر لیں تو وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر اور اچھے ثواب کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق سنن اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے وضو کو انجام دیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو تھوڑی سی پانی کی سطح سے قدرے اونچی ہو، تاکہ اس کے چھینٹے کپڑوں پر جسم پر نہ پڑے۔ اور سب سے پہلے اپنے ہاتھ گھٹنے تک، دونوں ہاتھ یہاں تک اچھی طریقے سے دھوئیں۔ دائیں ہاتھ سے میں پانی لے کر کلی کریں منہ بھر کے۔ اگر مسواک ہے تو اس کا استعمال کریں، نہیں تو انگلی کے ساتھ دائیں اور بائیں گھمائیں۔ اور غرارہ بہتر ہوگا، اگر روزے کی حالت نہیں ہے تو غرارہ کر لینا بھی اچھا ہے۔ ناک میں پانی چڑھائیں، یہ سخت ہڈی تک پانی کو، یہاں تک پانی کو چڑھائیں اچھی طرح سے، اور بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی کو اس میں کر کے اس میں ناک میں پھیر کے پھر اچھی طرح ناک کو صاف کریں۔ اور پھر اسی طرح تین بار آزاد ہوئیں، اور اچھی طرح مل کے انگلیوں کا خلال کریں۔ اور داڑھی کا، اگر مرد ہے تو اگر اس کے داڑھی ہے تو پانی کو جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، یوں نیچے سے پانی لے کر یہ اس طرح داڑھی کو تر کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب سر کا مسح کرے تو یہ فرض تو نہیں ہے، سنت میں آتا ہے اپنے کانوں کا بھی مسح کرے، یہاں کان کی لو کے نیچے یہاں ہاتھ رکھ کے جس طرح یہ دائرہ گھومتا ہے اس طرح کان کو گھمایا انگوٹھا پیچھے سے، اور ہر اعضاء کو باری باری ترتیب کے ساتھ دھوئے، اور پاؤں کو بھی دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کیا جائے۔ اور اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ وضو کے اعضاء ایک بال برابر بھی کہیں جگہ خشک نہ رہے، نہیں تو وضو نامکمل رہے گا۔ اور وضو مکمل کرنے کے بعد آسمان کی طرف دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلیاں اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور پھر اس کے بعد دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سامعین مکرم، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیے گا اور وضو کی نیت کیجیے گا، اور وضو ٹھہر ٹھہر کے ترتیب سے کیجیے، اور اتنی دیر بھی نہ لگے کہ اگلا اعضاء دھونے سے پہلے پچھلا اعضاء خشک ہو جائے۔ تو اس طرح جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے، اسی طرح وضو نماز کی کنجی ہے۔ تو جب ہمارا وضو آستن طریقے سے ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف صحابہ اکرام سے یہ حدیث روایت ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے امتی کو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے امتیوں کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح اور احسن طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔